سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين نہایت واجب الاحترام پیارے دوستو بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ باقی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ پیارے دوستوں بزرگوں، خداوند تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں، جن میں معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عظیم معجزہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہ ایک عجیب سیر اور ایک حیرت انگیز سفر تھا۔ یہ کسی باغ کی سیر نہیں تھی یا کسی ملک کا سفر نہیں تھا۔ اس سیر کی اصل حکمت تو سیر کرنے والا یا سیر کرانے والا جانے۔ ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ ابھی آپ فرش پر ہیں اور ابھی عرش پر۔ آخر یہ آنا اور جانا کیسا؟ کبھی وہ عرش پر آیا، کبھی وہ فرش پر آیا، کبھی وہ عرش پر آیا اور کبھی وہ فرش پر آیا، گناہگاروں کی خاطر سے ادھر پہنچا ادھر آیا۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ کلام عرب میں یہ لفظ سبحان اللہ یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ ایسی کلام سنے جس کو عقل بشر نہ سمجھ سکے، اور وہ
علام الغیوب جانتا تھا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کو تسلیم نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتواں آسمان عرش کرسی اور لا مکان تک ہو کر آ گئے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجائب و غرائب کا مشاہدہ ہوا تو خالق کائنات نے فرمایا اے لوگو، اللہ سبحان ہے، وہ سبحان جو خالق و ارض و سماوات ہے، وہ سبحان جس نے اپنے بندے کو ایسی عقل عطا کی ہے جس سے وہ ہوائی جہاز راکٹ بنا کر سالوں کا سفر سیکنڈوں منٹوں میں کر سکتا ہے، وہ سبحان جس نے اپنے بندے کو ایسا فہم عقل عطا فرمایا جس کے ذریعے اس نے وہ آلہ تیار کیا کہ وہ بولے تو پاکستان میں مگر آواز سنائی دے اس کے ہندوستان میں، وہ سبحان جو مچھلی کے پیٹ میں اپنے بندے کو زندہ رکھے، وہ سبحان جو بغیر باپ کے بیٹے کو پیدا کرے، وہ سبحان جس نے سورج کی کرن کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ انسان کی آنکھ چھپکنے کی مدت میں 95 کروڑ میل کا فاصلہ طے کرے، اگر وہی سبحان اپنے خاص بندے کو ایک آن میں زمین کے ذرے ذرے اور آسمان کے کونے کونے کی سیر کرائے تو اس میں کیا باعث ہے؟ اسرا سیر کرائی۔ پیارے دوستو، ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اذہبا کا لفظ ہوتا تو یہ بھی کافی تھا۔ اس کا جواب علماء کرام لکھتے ہیں کہ اسرا سیر تفریح اور خوشی مسرت پر دلالت کرتا ہے، باخلاف اذہبا کہ اس کا معنی صرف جانا اور لے جانا ہے۔ بے عبد ہی اپنے بندے کو، اور بھی سوال اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ عبد سے یاد کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں القابات سے یاد کیا جاتا، اس لیے کہ یہ دیدار وصال کا وقت تھا، اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی محب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو اسے پیار کے لفظوں سے بلاتا ہے۔ علماء کرام جواب اس کا یہ عنایت فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کو لفظ عبد سے یاد کرنے میں نقطہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو نصرانیوں نے انہیں ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جو چوتھے آسمان پر گئے تھے، مگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لامقام میں جانا تھا، ہو سکتا تھا کہ آپ کو خدا ہی کہہ دیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے عبد ہی ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انی عبداللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ ارے عقل کے اندھو، میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، پیدا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کا بندہ، جوان ہوا اللہ تعالیٰ کا بندہ، نبی بنا تو اللہ تعالیٰ کا بندہ، آسمانوں پر اٹھایا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کا بندہ، آسمان سے زمین پر آؤں گا تو اللہ تعالیٰ کا بندہ، مجھ پر موت آئے گی کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ مگر یاد رہے کہ عبد میں بھی فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا بے عبد ہی اپنا بندہ۔ عبد وہ ہوتا ہے جو رب کا انتظار کرے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، مگر عبد تو وہ ہوتا ہے جس کا رب انتظار فرمائے، اس لیے بھی لفظ عبد سے یاد کیا گیا ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بزرگی شرف کیسے ملا؟ عرض کی میری عبدیت کے سبب، میری عبدیت
کے سبب لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب سوال یہ ہے کہ مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تک صرف دو مسجدوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ معراج کی رات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں خدا بند تعالیٰ کے روبرو ہوئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لوگ اتنے سفر کو بھی مان لیں تو اگلا سفر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اب پھر جب وہ وقت آیا یعنی رجب المرجب کی 27ویں تاریخ پیر کی رات جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کے لیے مقرر تھا، بارگاہ خداوندی کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آج رات جنت کے دروازے کھول دو، دوزخ کے دروازے بند کر دو، جنت اور آسمانوں کو سجا دو، اور معزز مہمان کے تشریف لانے کے تمام راستے صاف کر کے انہیں خوب آراستہ کر دو۔ تمام فرشتوں، حوران بہشت، غلامان رضوان کو حکم ہوا کہ تم سب کے سب دست بستہ کھڑے ہو جاؤ، اس رات سے تارے دستے نے اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ رون والے نو مہمان بنایا جانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کیا قیامت قریب آ گئی ہے؟ فرمایا قیامت تو نہیں، میرا محبوب آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم ہوا اے فرشتوں سب کے سب اپنی ڈپٹیاں چھوڑ دو، اے حوران جنت، اے غلامان رضوان، اے سدرہ کی بلندیوں میں بسنے والوں، اپنے اپنے مقام کو چھوڑ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میری تسبیح تحلیل کو چھوڑ دو، میرے نبی پر صلاۃ و سلام کے ہدیے پیش کرو۔ اے جبرائیل آج کی رات تمام قبروں سے عذاب اٹھا لو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو حکم دے دیا کہ میرے محبوب کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں پہنچ جائے۔ چنانچہ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے، آسمانوں کو اچھی طرح سجا دیا گیا اور والی کائنات کے تشریف لانے کے تمام راستے عطر و لوبان سے معطر کر دیے گئے، اور سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے والے راستے پر صفیں باندھ کر آپ کا راستہ تکنے لگے۔ سب فرشتے جنت کی حوریں صفیں باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تکنے لگے۔ سب تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ الہیت میں حمدیت میں عرض کی اے مولا کریم اب حکم ہو۔ فرمایا جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے جا، بہشت میں جاؤ اور مقصود کائنات کی سواری کے لیے وہ براق لے آؤ جو روز ازل سے محبوب کی سواری کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حکم خدا بندی پاتے ہی جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ جنت میں گئے کیا دیکھتے ہیں کہ جنت میں 40,000 براق موجود ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر حسین و جمیل ہے، اور ہر براق کی پیشانی پر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام حیران کہ براق تو سبھی خوبصورت ہیں، حسن و جمال میں بے مثال ہے، سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے کسے لے کر جاؤں اور کسے چھوڑوں؟ ابھی اسی سوچ میں ہی تھے کہ اچانک نظر اٹھتی اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کونے میں ایک براق بڑی عاجزی ان کی ساری سے سر جھکائے رو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس براق کے پاس گئے اور کہا کیا براق کیا وجہ ہے کہ آج تو خوشی مسرت شادمانی اور فرحت کا دن ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں مگر تو رو رہا ہے؟
براق نے جواب دیا اے معزز فرشتے جبرائیل علیہ السلام، ایک عرصہ ہوا ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنا تھا، اسی وقت سے اسی ذوق شوق عشق محبت میں دن رات اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب وہ وقت آئے گا تو اس محبوب خدا کی زیارت سے مشرف ہوں گا، مگر آج وہ وقت آیا ہے تو پریشان کے عالم میں رو رہا ہوں کہ کاش میرے پاس بھی حسن و جمال ہوتا، میرا بھی کوئی رنگ و ڈھنگ ہوتا تو آج اس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے آپ میرا انتخاب کرتے، مگر افسوس کہ میرے پاس نہ تو طاقت ہے، نہ کوئی خوبصورتی ہے، نہ ہی کوئی رنگ ڈھنگ ہے، میں تو کوجا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل، میری بارگاہ میں وہی تو منظور ہے جو عاجزی انکساری لے کر آئے، لہذا وہ براق جو میرے محبوب کے عشق میں آنسو بہا رہا ہے اسے ہی میں لے کر جاؤ اور سواری کے لیے منتخب کرو، تو اس براق کی خوشی کی انتہا بھی نہ رہی، اور وہ یہ پیغام سن کر خوشی سے اچھلنے کودنے لگا، غرور و تکبر سے نہیں بلکہ اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا کہ کہاں میں ایک عاجز براق اور کہاں سید دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل اور علیہ السلام اسی شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر آرام فرما تھے۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام حیران ہے کہ کملی والے کو جگاؤں، کیسے جگاؤں؟ خداوند تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دے تاکہ تیرے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک سے محبوب کی آنکھ مبارک کھل جائے۔ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ غلام آقا کے ہاتھ اور پاؤں چوم سکتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور آپ کو بلاتا ہے، اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے جانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ تمہیں وہ بزرگی عطا فرمائے گا جو آج سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو غسل کیا اور نوری لباس زیب تن کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنا کر مسجد حرام میں لے گئے، وہاں آپ کا شک صدر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرا سینہ کھولا، چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر حکمت و ایمان سے بھرا ہوا ایک سونے کا تشت لائے، اسے میرے سینے میں پلٹ دیا، پھر اس کو ملا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے بطحائے مکہ میں لایا گیا، وہاں میکائیل اور اسرافیل کے ساتھ 70,000 فرشتوں نے میرا استقبال کیا اور انتہائی ادب اور احترام کرتے ہوئے مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو گدھے سے اونچا، کھچر سے نیچا تھا، جسے براق کہا جاتا ہے۔ براق کے زین سفید موتیوں سے مزین تھی اور اس کی رکابیں سبز رنگ کے زبرجد سے بنی ہوئی تھی، اور اس کی لگام سر کی جانب سے یاقوت سے سجی ہوئی تھی۔
اس براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ براق پیش کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سواری کریں، سوار ہو جائیں۔ جب والی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہونے لگے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو خوشی شادمانی کا وقت ہے، نہ کہ پریشانی غم کی ساتھ۔ ایک کملی والے آقا رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سواری دیکھ کر مجھے، یہ سواری دیکھ کر آج مجھے اپنی گناہگار امت یاد آ رہی ہے کہ آج میرے لیے تو سواریاں ہیں، سواری ہے، اور کل قیامت کی 50,000 سالہ لمبا دن، 30 سال پل صراط کی مسافت میری امت کس طرح طے کرے گی۔ اسی وقت بارگاہ الہی سے یہ ندا آئی اے محبوب گھبرائیے نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیے نہیں، جس طرح آج آپ کے لیے سواری ہے، براق ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن آپ کی امت کے لیے بھی سواریاں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو امت کو یاد کیا، مکے میں رہے تو امت کو یاد کیا، مدینہ منورہ میں رہے تو گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اسی طرح معراج کی رات بلکہ ساری زندگی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہے، مگر ہم ہیں کہ کبھی نہیں سوچتے کہ جس نبی نے ساری زندگی ہماری بخشش کی فکر میں زندگی گزار دی، ہم بھی ان کے فرمان پر عمل کریں۔ کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدی روندے رہے جا کے غاراں دے وچ، زندگی ساری سونے نبی مصطفیٰ ساڑی بخشش لے رب نو منوندے رہے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، گربے بہا دیے۔ نیازی شاعر کہتے ہیں جس کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولنا نیازی کبھی۔ وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ بن کے خیر البرا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے۔ ایک طرف بخششیں، ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہیں امتی کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امت کے بارے میں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تجھے اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں سے راضی کر دے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھم، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، اور اسی طرح شب اسرا کا دولہا نہایتی آن بان اور شان و شوکت سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوا۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ راستے میں ایک ایسا مقام آیا جہاں کھجوروں کے سر سبز و شاداب درخت نظر آئے، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 2 رکعت نفل پڑھیں۔ یہ مدینہ شریف ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ پھر وہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد جب آپ کی سواری آگے چلی تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لطیف خوشبو آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ دختر فرعون کی کنگھی کرنے والی کی قبر سے آ رہی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ایک دن وہ فرعون کی لڑکی کے سر پر کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، چنانچہ اس نے اسے بسم اللہ پڑھ کر اٹھایا۔ فرعون کی لڑکی کہنے لگی کیا میرے باپ کا نام اللہ ہے؟ کنگھی کرنے والی نے جواب دیا میرا وہ
اللہ ہے جو ساری جہان کا رب، میرا بھی رب تیرا بھی رب، بلکہ وہ تو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ لڑکی نے حیرانی کے عالم میں پوچھا کیا میرے باپ کے سوا اور بھی رب ہے؟ فقالت نعم، اس نے کہا ہاں ہے۔ فرعون کی لڑکی نے یہ ساری بات اپنے باپ کو بتا دی۔ فرعون نے اسے بلایا، بس کہا کیا میرے سوا اور بھی رب ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں وہ میرا رب ہے، تیرا رب ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، بلکہ ساری کائنات کا رب ہے۔ چنانچہ فرعون اس کنگھی کرنے والی کی یہ باتیں سن کر آگ بگولا ہو گیا، غضب ناک ہو کر غصے میں آ گیا، اسے زندہ جلا دیا، پھر اسے اور اس کے بچے کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا، جس میں وہ دونوں ماں اور بیٹا ایک ہی ساتھ میں جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قبر موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسافت طے کرتے ہوئے ایسے مقام پر پہنچے جہاں آپ نے مختلف عجائب و غرائب ملاحظہ فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قوم کھیتی کرتی ہے، لیکن وہ کھیتی عجیب قسم کی ہے، ادھر ہل چلاتے ہیں ادھر کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے اور کٹ کر گلا کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ ملاحظہ فرما کر آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ کون لوگ ہیں اور یہ کھیتی کیسے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہ لوگ رائے خدا میں خیرات کرنے والے ہیں اور یہ ان کے اجر و ثواب کی مثال ہے۔ جو کچھ انہوں نے خدا تعالیٰ کے رستے میں دیا تھا وہ بیج تخم بن کر آخرت کی زمین میں بویا گیا۔ جب اسے قبولیت اور رحمت کا پانی ملا تو اس نے فوراً کھیتی کی طرح پھل لگا کر اپنے مالکوں کو نفع پہنچایا۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری ساری رہے گا۔